अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह अन-निसा की आयत नंबर 102 से लेकर 103 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इन दो आयत को तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ چلیے آئیے اب ان دو آیات کو ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، یا دیکھیں وَإِذَا كُن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا ہے، اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، یا دیکھیں فَلْتَقُمْ یہاں خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے۔ یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشد والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یا دیکھیں وَلْيَأْخُذُوا، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پر چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا کف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یا دیکھیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَا، یہاں خالد سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا صاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے،
تو یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، یا دیکھیں وَلْتَأْتِ تو یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہ دیکھیں فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ فی مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہاں جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، یا دیکھیں ازم، یہاں زال کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں میم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تو یہاں پر بھی ہم غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ، یا دیکھیے او کنتم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حروف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم، یا دیکھیں ان تضعوا، یہاں پہ واو مدہ بھی ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ان تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم، یا دیکھیں وخذوا حذرکم، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یہ دیکھیے عذابم، با کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یا دیکھیں قِيَامًا وَقُعُودًا، دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم یہاں تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو یہاں پر ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
کتابا موقوتا. یہ دیکھیں کتابم، با کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ کتابا موقوتا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں اتنی ہی بہتری آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.